خوش قسمت محفل ہے، یہ اتنی برکتوں والی محفل ہے۔ آپ نے سلسلہ سہروردیہ کا نام سنا ہوگا، سہروردی سلسلہ، بہت سارے افراد ہیں، جس طرح ہم قادری ہیں تو بہت سارے لوگ سہروردی ہیں۔ ان کے پیشوا ہیں سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کو کسی نے مسجد خیف کے اندر چکر لگاتے ہوئے دیکھا۔ مسجد خیف کے اندر یہ چکر لگا رہے تھے، ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف، دوسرے کونے سے پہلے کونے کی طرف۔ آپ کا ایک مرید بیٹھا آپ کو دیکھ رہا تھا، کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ جب کافی وقت گزر گیا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا سیدی میں کافی دیر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کوئی کام تو کر نہیں رہے، ایک طرف سے دوسری طرف، دوسری طرف سے پہلی طرف آپ چکر لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ سہروردیہ کے پیشوا ہیں، رب کے کامل ولی ہیں، اور اللہ رسول کی بارگاہ میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ جواب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا میں چکر اس لیے لگا رہا ہوں کسی اللہ والے کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے، اللہ اس کے صدقے میری بخشش و مغفرت فرما دے۔ یہ جب ہم محفلوں کے اندر جاتے ہیں، خلاصہ ہے احادیث مبارکہ کا، فرمایا جہاں 40 مسلمان بندے کسی نیک مقصد کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، وہاں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی اللہ کے ولی کی نگاہ کے اندر بس آنے کی دیر ہے، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حدیث پاک ہے، فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم بل ينظر فی قلوبکم۔ فرمایا اللہ تمہارے صورتوں کو یا تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جب کسی اللہ والے کی نگاہ کسی پر پڑتی ہے، اس کے دل کے اندر تمہاری صورت جم جاتی ہے۔ اللہ اپنے اولیاء کے دلوں کو دیکھتا ہے، جب ان کے دلوں میں کسی کی صورت کو دیکھتا ہے تو دل تو پاکیزہ ہوتا ہی ہوتا ہے، اس دل کے صدقے اللہ اس صورت والے کو بھی پاکیزہ کر دیتا ہے، اللہ اس کی بھی بخشش کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میلاد شریف کی محفل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد جو ہم مناتے ہیں، آج سے 1450 پونے 1500 سال پہلے نبی پاک علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور ہم آج پونے 1500 سال بعد تقریباً اس دن کا ذکر کرتے ہیں، ان گھڑیوں کا ذکر کرتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں، اصل میں وجہ اس کی کیا ہے؟ کیا رب کا کوئی حکم ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہم نے پڑھا ہے، مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون سے نجات دے دی اور آپ بنی اسرائیل کو لے کر فرعون سے نکل پڑے، فرعون غرق ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ فرمایا اے پیارے موسیٰ، اپنی قوم کے سامنے اللہ کے دنوں کا ذکر کیا کرو، ان کو یاد کرایا کرو، ان کو بھولنے مت دینا۔ جو اللہ کے دن ہیں ان دنوں کو اپنی قوم کو بھولنے مت دینا۔ وَذَكِّرْهُمْ، اور ان کے سامنے بار بار ذکر کرو، بار بار تذکرہ چھیڑو اپنی قوم کے سامنے۔ کن دنوں کا؟ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ یا سیدی، یہ جو اللہ کے دن ہیں قرآن پاک کے اندر ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ کے دنوں کا ذکر کرو، ان کو یاد کرو، ان کو بھولنا نہیں۔ تو پوچھا کہ یا سیدی، یہ اللہ کے دن تو سارا سال اللہ کا ہے، سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارا زمانہ اللہ کا ہے، تو یہ خصوصی طور پر جو کہا گیا کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرو اور ان کا ذکر چھیڑو اور لوگوں کو بار بار ان دنوں کی یاد کرواؤ، ان کو بھولنے نہیں دینا، تو عرض کی یا سیدی یہ اللہ کے دن کون سے دن ہیں؟
اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر جس دن کے اندر نعمتیں نازل فرمائی، جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، جس دن فرعون کو غرق کیا، جس دن ایک پتھر میں سے 12 چشمے جاری فرمائے، جس دن دریا نے ان کو راستہ دیا اور یہ قوم کو لے کر نکل پڑے، جس دن انہوں نے لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا، جس دن ان پر آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، جس دن بنی اسرائیل کو نعمتیں ملی، ہر وہ دن جس کے اندر اللہ نے ان کو کوئی نہ کوئی نعمت عطا کی ہے، وہ دن اصل میں اللہ والا دن ہو جاتا ہے. وہ دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایام اللہ کہا، فرمایا یہ اللہ کے دن ہیں. پھر تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وہ تو موسیٰ ہیں، ان کے لیے جو اللہ والے دن ہیں وہ تو وہ ہیں کہ جس کے اندر ان کو نجات ملی، جس دن کے اندر فرعون غرق ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا امت محمدیہ کے لیے جو اللہ والے دن ہیں، ان دنوں میں سے جو سب سے بڑا دن ہے وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی، اور کائنات کے اندر سب سے بڑی نعمت میرے آقا کا تشریف لے کر آنا ہے.